اب صحابہ سے جان مانگی، فرمایا جان دینے کی باری ہے، نماز فجر کے فوراً بعد جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ نکلنا کب ہے؟ نماز فجر کے بعد، اور رات پوری پڑی ہوئی ہے۔ بلایا رسول اللہ نے ہے، لیکن کہا یا رسول اللہ آپ کی صدا آ گئی، ابھی جذبے ہم کلام نہیں ہوئے کہ وہ صحابی رسول اپنے گھر سے باہر نکلنے لگے، اور اس کی عورت اور اس کی بیوی نے کہا کہ اے میرے سر کے سرتاج، ابھی تو ہمارے جذبے بھی ہم کلام نہیں ہوئے، تم نے صبح جا کے جہاد میں شامل ہونا ہے، لیکن اس صحابی رسول کا جواب سنیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں تیرے سر کا تاج ہوں، لیکن میرے سر کے تاج نے مجھے بلا لیا ہے۔ میں تیرے سر کا تاج ہوں، لیکن مجھے میرے سر کے تاج نے بلا لیا ہے، اور میری محبت سے چاہتی ہے، میری محبت سے کہتی ہے کہ میں تمہاری بات کو چھوڑ دوں، اپنے نبی کے نام کے لیے اور نبی کی ذات کے لیے لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں نکل جائیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب وہ صحابی رسول اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیا، وہ جس پہ ہم کلام نہیں ہوئے، اپنی عیش و آرام کو چھوڑ دیا، ننب مصر کو چھوڑ کر آقا علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو کر کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کیا میرے والدین بھی حاضر ہیں، بتائیں حکم کریں۔ اب آقا علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ یہ ان کے جذبے بھی ہم کلام نہیں ہوئے، لیکن میری بارگاہ میں پہلے آ چکا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا نہیں کہ تم واپس ہی چلے جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، یہ نہیں کہا، اپنی امت کو پیغام دینا چاہتے تھے، اپنی امت کو پیغام دینا تھا۔ کون سا پیغام تھا؟ آقا علیہ السلام نے دیکھا وہ صحابی میدان جہاد میں شریک ہوئے، اور لڑتے لڑتے شہید ہونے کے آخری مراحل پر ہیں، اتنے زخمی ہو چکے ہیں کہ زمین سے اٹھ نہیں سکتے، اور گھسیٹ کر اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کی طرف آ رہی ہیں، اور آقا علیہ السلام کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کی طرف آپ کا غلام آ رہا ہے۔ اور صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میدان جہاد کے اندر سب جتنے بھی جہاد ہوئے، آقا علیہ السلام کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر صحابہ کا معائنہ کرتے رہتے، لیکن اس جہاد کے اندر، اس مارکے کے اندر، اس غزوہ کے اندر آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا آقا علیہ السلام صرف اسی صحابی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کر کیا رہا ہے، جو اپنی عورت کو چھوڑ کر آئے تھے، انہی سے آگے کی طرف دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے آکر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آخری سانس ہے، ان کو آپ کے قدموں میں لائیں۔ میرے محبوب نے کہا نہیں، میرے قدموں میں نہیں لانا۔ کیا نہیں کرنا جی؟ میرے قدموں میں اس کو نہیں لے کر آنا۔ آقا علیہ السلام خود چل کر گئے، اور ان کا سر انور آقا علیہ السلام نے اپنی گود میں رکھا، اور وہ صحابی جو محبوب کو دیکھ کر آئے تھے، وہی صحابی محبوب کو دیکھ کر دنیا سے تشریف لے گئے، اور محبوب نے آنے والی امت کو یہ پیغام دیا جو نبی کے لیے ہر چیز چھوڑ دیتا ہے، پھر نبی ہر چیز چھوڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ تھی محبت، صحابہ کی محبت، اور پھر یہی محبت تھی کہ جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، یہی محبت تھی کہ جس نے فاروق کو فاروق اعظم بنا دیا، یہی محبت تھی کہ جس نے عثمان کو ذو النورین بنا دیا، یہی محبت تھی جس نے علی المرتضیٰ کو شیر خدا بنا دیا، اور یہی محبت تھی جس نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء بنا دیا۔ اب یہ ایسی کون سی بات ہے صحابہ نے اپنی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے محبوب کے ساتھ محبت کیوں کی؟ سوال یہ ہے کیوں کی، کیا وجہ تھی؟ وہ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کے گھر میں کوئی گانے بجانے والے نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام کے گھر میں گانے نہیں بجتے تھے، صحابہ کے گھر میں گانے نہیں بجتے تھے، بلکہ اس گھر کے اندر سے تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ جب تلاوت قرآن پاک ہوتا ہے پھر گھر سے اٹھنے والا کوئی داتا علی اجویری بنتا ہے، کوئی خادم حسین رضوی بنتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لیکن ان کے لیے جب ہمارے گھر کی دہلیز ٹھیک ہوگی،
تو پھر ہمیں داتا اجمیری جیسے ملیں گے. گھر میں ڈراموں کی قسطوں پر اگر نمازیں چھوڑی جائیں تو پھر داتا علی اجمیری جیسے پیدا نہیں ہوتے. صحابیات کی اس وقت نظروں کے اندر حیا تھی, جسم کے اندر حیا تھی. جب حیا تھی تو اس وقت پیدا ہونے والے حسین جیسے ہوا کرتے تھے. ہر چیز بار بار بھی کہتے تھے کہ کرو تیرے نام پہ جا فدا, نواسک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا, کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. پھر جب اس طرح کے مائیں اس طرح کی ہوتی ہیں تو پھر اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جن کو آنے والی امت بھی یہ کہتی ہے کہ واقعاتاً کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ وفا اس طرح کی جاتی ہے. اس لیے اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول بدلے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مستقبل کے اندر یا ہمارے گھروں کے اندر انقلاب برپا ہو, تو اس کے لیے سب سے پہلے اسلام کے صحابہ کا دامن کو تھامنا ہوگا, قرآن کو سینے سے سمانا ہوگا. جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا پھر اللہ رب العزت نے امت کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. آج کہہ جن کو جو بندہ 4 لفظ پڑھ دینا وہ کرتا کیا ہے, اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے, صبح اٹھنے نماز کے لیے نہیں, اٹھنے سب سے پہلے دیکھنا کیا اخبار گھر میں آئی ہے یا نہیں آئی. اگر نہیں آئی تو کس اڈے پہ مجھے اخبار ملے گی, کیوں بھائی وہاں پر جا کے میں نے دیکھنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر ملک کے اندر ہوا کیا ہے, وہ میں نے خبریں پڑھنی ہیں. میں نے کہا ارے نادان, اٹھ کر تمہیں اخبار یاد آ گئی, لیکن وہ قرآن کے جس کے اندر رب نے شروع سے لے کر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بتا دیا, اس کو تم نے کھولا نہیں. اخبار کی طرف تم دوڑ کر جا رہے ہو, اس کو تم نے کبھی گھر میں کھولا نہیں, سال میں ایک مرتبہ نہیں پڑھا, اخبار کی طرف تم دوڑ کر جا رہے ہو. قرآن کہتا ہے میری طرف آؤ, مجھے پڑھو, عقل والوں میری طرف آؤ, میں تمہیں بتاؤں گا کہ قومیں ذلیل ہو کر پھر عروج کیسے پکڑتی ہیں, قومیں گرتی کب ہیں اور گر کے پھر دوبارہ اٹھتی کب ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں. قرآن تو گھر کے اندر صدائیں لگا رہا ہے لیکن اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں. پھر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ زمانہ زمانے نے ہم کو دکھایا نہ ہوتا, یہ زمانہ زمانے نے ہم کو دکھایا نہ ہوتا, درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا. یہ ہم نے درس قرآن کو بھول گئے تو پھر یہ زمانہ ہمارے سامنے کہ کہاں ہے مسلمان عروج پر. 97 ممالک ہیں, ہر طرف امت مسلمہ کٹ رہی ہے, ذلیل و خوار ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی قرآن پڑھنے والا آپ کے سامنے حقیقت بیان کرے, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو دہشت گرد ہے. جس نے حدیث بیان کری نہیں نہیں یہ تو دہشت گرد ہے. جس نے غیرت بیان کری نہیں یہ دہشت گرد ہے. میں نے کہا یہ اگر غیرت بیان کرنا ہی دہشت گردی ہے تو ہم برملا کہتے ہیں بھئی ہم تو دہشت گرد ہیں. اگر حدیث بیان کرنا ہی دہشت گردی ہے تو ہم برملا کہتے ہیں اور سردار بھی کہتے ہیں. وقت آیا تو ہم تختہ دار پر بھی کہیں گے کہ ہاں ہم دہشت گرد ہیں. جب نبی کا فرمان بیان کرنا اگر دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گرد ہیں. آج امت نے یہ ذہن کے اندر بات فٹ کر لی ہے, نہیں جی جو غیرت کا درس دے اس کو ہم دہشت گرد کہیں گے. بھائی صحابہ نے جو ہمیں درس دیا ہے وہی غیرت کا درس تھا, اور وہاں سے چلتے چلتے جو ہمارے اسلاف نے ہمیں درس دیا ہے وہی غیرت کا درس تھا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ وہ مجدد دوران صدی, وہ اعلیٰ حضرت کہ جن کو اتنی محبت آپ مدینہ کے اندر تشریف لے گئے اور ننگے پاؤں مدینہ شریف کے اندر گئے ننگے پاؤں. صحرا کا علاقہ ہے, آپ جو بندے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر صحرا کا علاقہ اور کتنی تپش ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت الرحمہ نے جوتے نہیں پہنے, موریدین نے کہا حضرت جوتا پہن لیں. فرمایا ان صحراؤں کے اوپر میرے نبی کے نالین لگے ہیں, ان صحراؤں کے اوپر میرے نبی کے قدم لگے ہیں, اور میں نہیں برداشت کرتا کہ جہاں پر میرے نبی کے نالین لگے ہیں وہاں پر احمد رضا کے نالین لگ جائے, میرا عقل یہ گوارا نہیں کرتا. چلتے چلتے اعلیٰ حضرت الرحمہ کے پاؤں پہ کانٹا چڑھ گیا, کانٹا چبھا. اعلیٰ حضرت الرحمہ نے اس کانٹے کو نکالا اور نکال کر چوما. لوگ کہتے ہیں جس میں محمد چومنا جائز نہیں ہے,
میں نے کہا تو اس میں محمد کی بات کرتا ہے جس کی نسبت بھی نبی سے ہو جائے ہم تو اس کو بھی چھوٹنا عبادت سمجھتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم تو اس کو بھی چومنا عبادت سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمٰن اس کانٹے کو نکالا، چوما اور چوم کر اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہا اے خار صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، اے خار صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان آ دل میں ہے رستہ دے۔ فرمایا اے مدینہ کے کانٹے تیرا کام احمد رضا کے پاؤں پر نہیں ہے بلکہ تیرا کام تو احمد رضا کے دل کے اندر ہے۔ یہ تھی محبت۔ اور اعلیٰ حضرت الرحمہ جو محبت دے کر گئے وہی جان ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ نے پیا تھا، اور وہی جان اسی مہینے غازی سعید سرحدی رحمت اللہ ذلو والی آپ نے پیا تھا۔ اور یہ نہیں سوچا کہ میری اتنی ضرورتیں ہیں ان کا کیا بنے گا، بلکہ آپ نے یہی الفاظ کہے کہ مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی میں، لیکن یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، میرے پاس تو ایک جان ہے چلی گئی میرا کیا بنے گا۔ نا وہی اعلیٰ حضرت مرحمہ کا اس شعر کو لیا، کہا کہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں تھی بڑا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور یہ تھی محبت جو اعلیٰ حضرت مرحمہ دے کر گئے، اور پھر اسی محبت کا جام امام الانقلاب امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ نے پیا، اور پوری زندگی یہ کہتے رہے کہ بس انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہی احمد رضا ہیں کہ جنہوں نے یہی بات کہی جب لوگوں نے کہا نا کہ یا آقا علیہ السلام معراج کی طرف گئے تو پھر کیا ہوا، آپ نے فرمایا اس وقت زمین